السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مجھے چھوڑو ورنہ میں جان لے لوں گی تمہاری۔ بتاؤ کون ہو تم، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اندھیرے میں صرف روشنی اس کی پشت پر پڑتی مقابل کا چہرہ چھپا رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ شخص پہلا انسان تھا جسے وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ رات میں اپنے کمرے میں سوئی تھی، لیکن اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس ویران کمرے میں پایا۔ کمرے پر موجود کرسی سے اس کے ہاتھ بندھے تھے۔ کمرے میں ایک جگہ کاٹ کا باڑ جمع تھا۔ فولش گرل، اپنی آواز دھیمی رکھو، کیونکہ مجھے اپنے سامنے کسی کی تیز آواز برداشت نہیں ہوتی۔ بھاری گمبھیر آواز اس وحشتناک خاموشی اور اندھیرے میں اس کا سانس خشک کر گئی۔ اس آدمی کی صورت میں نبیشہ کو اپنی موت نظر آنے لگی، پر وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھنا چاہا، مگر بے سود۔ یہ آواز کہیں سنی ہوئی لگ رہی تھی، پر کہاں؟ ذہن پر بہت زور دینے کے باوجود بھی کچھ یاد نہ آ سکا۔ کون ہے؟ نکالو مجھے یہاں سے۔ اب کی بار لہجہ دھیما رہا۔ مقابل کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ ایک قدم مزید آگے آیا تو اس کا چہرہ واضح ہونے لگا۔ نبیشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم نے مجھے یہاں صرف اس لیے کڈنیپ کیا کہ میں نے تمہیں سنا دی تھی؟ واو، غلطی تمہاری ہونے کے باوجود تم نے کتنی ناانصافی کی ہے میرے ساتھ مسٹر واٹ ایور۔ میں تو تمہارا نام تک نہیں جانتی اور تم نے مجھے اپنے بندوں سے اٹھوا لیا۔ بہت ہی کھوکھلی انا نکلی جو اس وقت مجھے جواب نہیں دے سکے تو یہاں اس طرح رسیوں سے باندھ کر بٹھا دیا۔ ارے ہمت تھی تو اسی وقت کرتے دو ہاتھ میرے ساتھ۔ یوں رات کے اندھیرے میں مجھے اغوا کرنا کون سی جرأت کا مظاہرہ کرنا تھا؟ ویسے تو بہت بھرم رکھا ہے، اور ایک لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں میرے ہاتھ باندھنے پڑ گئے۔ وٹ اے جوک، طنزیہ انداز میں کہا گیا۔ رومان کا چہرہ یکلخت سرخ ہوا۔ اس قدر بدتمیزی وہ صرف اس کی لڑکی ہونے کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا، پر اب بس ہو چکی تھی۔ نبیشہ اپنی حد سے گزرتی جا رہی تھی۔ وہ خطرناک تیور لیے اس پر جھکا، دونوں ہاتھ کرسی کے دونوں ہاتھوں پر ٹکائے تو نبیشہ نے اپنا چہرہ تھوڑا دور کیا۔ ان دونوں کا چہرہ اس پل دونوں کی آنکھوں میں واضح تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ان سیاہ رات سی آنکھوں میں دیکھتے گھبرائی، پر دوسرے پل ہمت جمع کیے شیرنی کی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ رومان دل ہی دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کتنے ہی لوگ خوف سے تھر تھرانے لگتے تھے، اور وہ بغیر ڈرے اسے متاثر کر گئی۔ سنو لڑکی، تم میرے ضبط کس پیمانے پر آزما رہی ہو؟ میرا نام رومان شاہ ہے، نہ کہ مسٹر واٹ ایور۔ دنیا مجھے جانتی ہے، لیکن تم جیسے فولش گرل کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ تمہارے سامنے موجود انسان کون ہے، کیا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رومان شاہ نام سن کر نبیشہ چونکی۔ یہ نام تو سنا تھا اس نے کئی بار۔ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، پاکستان کا ٹاپ 10 ہینڈسم بزنس مین میں سے ایک۔ میرا نام بھی نبیشہ طاہر ہے مسٹر۔ تمہارا نام جو بھی ہو، پر جس طرح کی گری ہوئی حرکت تم نے مجھے اغوا کر کے کی ہے، اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تمہاری طاقت کا مظاہرہ میں نے دیکھ لیا۔ ایک بار ہاتھ کھولو میرے، پھر میں تمہیں اپنی طاقت دکھاؤں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں ڈر سے خاموش رہوں گی۔ میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، سستے رومیو۔ وہ اتنے زور سے چلائی کہ رومان ناگواری سے کچھ دور ہوا۔ اس کے کان کے پردے پھٹنے کا ڈر تھا۔ تم آہستہ نہیں بول سکتے فولش گرل؟ مجھے اونچی آواز سننے کی عادت نہیں ہے۔ تمہارے ان گستاخ لبوں کو میری دی ہوئی سزا قبول نہیں ہوگی، اس لیے اب سوچ سمجھ کر بولنا۔ تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو۔ تم سے بدلہ لینا ہوتا تو اسی وقت لے لیتا، پر پاگلوں سے بدلہ نہیں لیا جاتا، ان کی حرکتوں کو صرف اگنور کیا جاتا ہے۔ میں تمہیں کھول بھی دوں تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور نہ میں تمہیں اس وجہ سے اغوا کیا ہے۔ تمہاری چھوٹی سی عقل میں یہ بات آنا بہت مشکل ہے۔ رومان نے انگلی کی مدد سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی تو قدرتی گلابی انابی لبوں کو اپنے نظروں کے حصار میں لیا۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ پہلی بار ان گلاب کی پنکھڑیوں پر نظر ثانی کی تو انہیں محسوس کرنے کی تمنا دل میں جاگی، تو وہ یکلخت نظریں پھیر گیا۔ اپنی باتوں کے ذریعے وہ اسے پاگل کہہ چکا تھا۔ اس کا احساس ہوتے ہی نبیشہ سلگ اٹھی۔ سفید رنگت میں سرخیاں گھلی، اس کا بس چلتا، اس کے خوبصورت چہرہ اپنے لمبے ناخنوں سے نوچ ڈالتی، جو آخری بار بچ گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نبیشہ آگے کو جھپٹی، پر رسیوں کی وجہ سے بس کرسی ہلکی سے ہل کر واپس جگہ پر آ گئی۔ وہ اپنی بے بسی پر دل میں کلس اٹھی۔ پھر مجھے کیوں اغوا کیے؟ پیسوں کے لیے اگر اغوا کیا تو ایک کوڑی نہیں ملے گی تمہیں، کیونکہ میرا باپ مجھے آزاد کروانے کے لیے کچھ نہیں دے گا۔ تم ویسا غریب لگتے تو نہیں ہو، پھر کیوں؟ تم تو چلتا پھرتا برانڈڈ مال ہو۔ یہ ارمانی کا سوٹ، گوچی کے شوز، یہ سب کہیں ادھار کا تو نہیں ہے؟ نبیشہ نے بھی اسے جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ رومان نے اسے گھوری سے نوازا جو سر تا پیر اسے برانڈڈ مال کہہ چکی تھی۔ پہلے سستا رومیو اور اب برانڈڈ مال۔ اس کے آدمی سنتے تو غش کھا کر گر جاتے۔ تمہیں جس لیے اغوا کیا وہ بھی جلد پتہ چل جائے گا، پر یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اس لیے رسیوں میں باندھا ہے کہ میں ڈر گیا ہوں۔ تم جیسے فولش گرل صرف اپنا نقصان نہیں کرواتی بلکہ ساتھ دوسروں کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ میں تمہارے ہاتھ کھول تو دوں، اگر ہوشیاری کی تو خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گی۔
پلیز مجھے کھول دو، میرے ہاتھوں میں بہت درد ہے اور بقول تمہارے مجھ جیسے نازک سی لڑکی تم جیسے پہاڑ کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولتی انتہائی معصوم لگی، بڑی آنکھیں مزید گول ہو گئیں جبکہ لب باہر نکالے وہ معصومیت کے حد تجاوز کرتی محسوس ہوئی۔ رومان نے اس کے ہاتھ رسیوں سے آزاد کر لیے جو اکڑ چکے تھے۔ رومان اس کے نزدیک آ کر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اور اس کی زبان دونوں ہی کافی تیز تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو اسے ایک آدھ جڑ چکا ہوتا، پر عورت پر ہاتھ اٹھانا اسے پسند نہیں تھا۔ وہ جتنا برا صحیح، ایک اسمگلر اور ظلم کی دنیا کا بادشاہ، سفاک اور بے رحم۔ ان رسیوں کے نشان تھے۔ نبیشہ نے اپنی کلائی سے ہلائی اور ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ سستے رومیو، کہا تھا نا میں نے ہمیشہ نبیشہ سے پنگا از ناٹ چنگا، یہ صرف مجھے یہاں رسیوں سے قید کرنے کے لیے تھا۔ تم نے مجھے بہت ہلکا لے لیا۔ اگر تم شیر ہو تو میں بھی شیرنی ہوں، جو مجھ سے بھڑے اسے چیر پھاڑ کر دیتی ہوں مسٹر واٹ ایور۔ نبیشہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور انگلیوں کا پنچ بنا کر اس کی ناک پر پوری شدت سے وار کیا۔ رومان جو اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اپنی ناک پکڑ کر پیچھے ہوا، ناک سے ٹپ ٹپ خون زمین پر گرنے لگا۔ سائیکو عورت، کیا تم پاگل ہو چکی ہو جو اپنے جنگلی پن پر اتر آئی؟ اپنی ناک پکڑتے کراہا اس کی باتوں میں آ جانے پر خود کو دل میں ملامت بھی کی۔ جان سے نہ مار دو تمہیں سستے رومیو کہیں کے، لڑکی سمجھ کر فوراً ٹھرکی پن سوٹ جاتا ہے تمہیں۔ سمجھایا تھا میں نے کہ میرا نام نبیشہ طاہر ہے، تمہیں میرے بارے میں اس وقت جان لینا چاہیے تھا، اور یہ دوسرا پنچ تمہاری کمکلی کے لیے جو تم نے میرے ہاتھ کھول کر کی ہے۔ نبیشہ طنزیہ مسکرائی، پھر اس کے منہ پر مارا۔ رومان بلبلا کر دور ہوا۔ دوبارہ نبیشہ نے مارنا چاہا تو رومان نے اس کا وہی ہاتھ موڑ کر اس کی پشت پر لگایا۔ تمہیں سمجھنا چاہیے فلش گرل کہ میں مارنے پر آیا تو تم نظر نہیں آؤ گی، اس طرح مزید اپنے لیے مشکل کھڑی کر لی ہے۔ میں تم جیسے جنگلی بلی کو سیدھا نہ کیا تو میرا نام بھی رومان شاہ نہیں ہے۔ رومان اس کے کان میں مدھم سے سرگوشی کرتا اس کی دھڑکنوں کا شور بڑھا گیا۔ نبیشہ کو اس کی جھلستی سانسوں کی تپش سے اپنا کان دہکتا محسوس ہوا۔ اس نے بغیر لمحے کی دیری کی اپنی کوہنی اس کے پیٹ میں ماری تو رومان کی گریب ڈھیلی ہوئی اور اتنی کم نہیں کہ وہ اس سے آزادی حاصل کر سکتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چھوڑو مجھے جنگلی ڈنگر کہیں کے، نبیشہ چلائی مگر بے سود۔ میرے کان کے پردے پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ تم خود چل کر میرے حصار میں آئی ہو اور میں کیسے اتنی حسین نعمت کو ٹھکراؤں؟ ان چھوٹی موٹی چوٹوں سے رومان شاہ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ ہاں، اگر تمہیں کچھ بگاڑنا ہے تو اس دل کی حالت یقیناً بگاڑ سکتی ہے۔ یقین جانو اس گھاؤ سے تعمر سنبھل نہیں پاؤں گا، پر میری اجازت کے بغیر تو یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ میرے دل پر حاکمیت کے لیے بھی مجھ سے منظوری لینا ضروری ہے۔ سوچو اس وقت تم اور میں اور اس پر تضاد، یہ تنہائی، یہ لڑائی جھگڑا چھوڑ کر بھی تو پیار سے بات کی جا سکتی ہے۔ رومان اب کی بار مسرور سا بولا، آنکھوں پر شوخی سے اپنے حصار میں قید اس پر ٹکٹکی جمائے اپنی چمک بڑھا رہی تھی۔ آج تک میں صنف نازک کے وجود سے ناآشنا رہا ہوں، پر آج تمہیں قریب آ کر تمہاری خوشبو مجھے بہکا رہی ہے، یا شاید میں بہکنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہی خوشبو مجھے ایڈکٹ بنا رہی ہے، جنگلی بلی۔ نبیشہ آنکھیں پھاڑے اس کے بدلے تیور ملاحظہ کرنے لگی۔ اس کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ پیار مائی فٹ، مجھے چھوڑو ورنہ اپنے انہی حسین ناخنوں سے تمہارا چہرہ نوچ ڈالوں گی۔ نبیشہ دانت پیس کر بولی تھی جیسے انہی دانتوں تلے رومان کو چبا ڈالے گی۔ شش، اتنا بولو جتنا تمہاری جان پر بھاری نہ ہو۔ تمہیں جاننا ہے نا کہ میں نے تمہیں کیوں اغوا کیا، تو چپ چاپ میری بات سننا ہوگی۔ نبیشہ نے تائید میں سر ہلایا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رومان کی نظریں بار بار اس سے الجھتی اس کی دھڑکنوں کو بھی الجھا رہی تھی۔ وہ کوئی دل پھینک یا حسن پرست انسان کبھی نہیں رہا تھا، پر نبیشہ کا بے خوف انداز اسے متوجہ کر رہا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس قدر قریب آئی تھی، اور اتنی جرأت تو بڑے بڑے کرمنلز میں نہیں تھی جتنی جرأت کا مظاہرہ وہ کر چکی تھی۔ تمہارا زحاق حیدر سے کیا تعلق ہے؟ تمہیں میرے آدمیوں نے اس کے ساتھ 2 سے 3 بار دیکھا ہے۔ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، پر اس شخص سے میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں۔ تمہارا اس انسپکٹر کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور وہ تعلق کس نوعیت کا ہے؟ مسٹر، اپنی لیمٹس کراس مت کرو۔ میرا کسی سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق ہے، اسے تمہارا کیا لینا دینا؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے گھٹیا سوال پوچھنے والے؟ میں تمہیں بتانے کی روادار نہیں ہوں۔ تمہاری آدمیوں نے دیکھا اور اپنی طرف سے پوری کہانی اخذ کر لی۔ سلام ہے ان کی عقل اور تمہارے دماغ کو بھی۔ نبیشہ فوراً بھڑک اٹھی، اپنی جگہ سے اٹھی، وہ اسے شرربار نظروں سے دیکھنے لگی۔ نبیشہ ڈیئر، تم نے صرف میری ایک سائڈ دیکھی ہے، دوسری کی جھلک آج تم دیکھ لو گی تو میرے شر سے پناہ مانگو گی۔ میں نے سیدھے اور آسان الفاظ میں تم سے سوال کیا جس کے جواب دینے کی پابند ہو تم۔ وہ سنجیدہ سے اپنی سرد آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ رومان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس کرسی پر بٹھایا اور اپنی جیب سے اپنا خنجر نکالا۔ خنجر پر اس کا نام راکی درج تھا۔ اس کی چمک سے زیادہ یہاں کوئی چیز روشن نہیں تھی۔ میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، بلا خوف و جھجک بولی۔ اس کی بولتی جب بند ہوئی، جب رومان نے اپنا خنجر اس کے لبوں پر رکھ کر اسے چپ کروایا۔ خواب سے گویا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ اس کے خنجر کا ذرا سا دباؤ اس کے ہونٹ مسک کر ڈالتا۔ اس پل رومان نہیں بلکہ اس خنجر پر درج نام روکی لگا تھا، بے حس اور پتھر۔ ہم نے پھولوں کو جو دیکھا لب و رخسار کے بعد، پھول دیکھے نہ گئے حسن رخ یار کے بعد۔
کام نظروں سے لیا ابروئے خمدار کے بعد، تیر مارے مجھے اس شوق نے تلوار کے بعد۔ منع کیا تھا نا اتنا بولنے کے لیے، انہی گلاب کی پنکھڑیوں کو خون سے رنگ سکتا ہوں میں، اس قدر شفاق ہوں میں کہ اپنے نزدیک ان خوبصورت گلابوں کو خود ہی کچل ڈالوں۔ وہ شاید اپنی شفاقت جتاتا اسے ڈرا رہا تھا یا اپنا آپ واضح کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ہنوز یاقوتی جڑے ہوئے لبوں پر تھیں، اس کا خنجر ابھی تک اس کے لبوں پر موجود تھا، جبکہ وہ مکمل اس پر قابض رہا۔ بتاؤ اب میرے سوال کا جواب، اور ہاں جواب میری پسند کا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تمہارا اس سے کوئی تعلق ہوا تو میں اس انسپکٹر کو اس جرم میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ خنجر دور کیا، مگر ابھی بھی اس کے ہاتھ میں موجود خنجر نبیشہ کے لیے وارننگ کے طور پر تھا۔ نبیشہ کی جمع کی ساری ہمت ہوا ہوئی تھی، جبکہ رومان کی بے باک نظریں اس کے چہرے کے خوف سے محظوظ ہوئی تھی۔ اس کی ایک دم تیز تیز دھڑکتے دل سے بدحواس ہونے کو محسوس کر چکا تھا، تبھی تو ان سے آنکھوں میں ایسا خمار اترا جو نبیشہ کے حواسوں پر دھند پھیلا سکنے میں بہت قوی تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ میرے بزنس پارٹنر کا دوست ہے، ہم دونوں وہیں ملے تھے، اس سے میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، میں بس اسے اتنا جانتی ہوں۔ اس رات بھی میری گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے وہ میری مدد کر رہا تھا۔ میرا اس پولیس والے سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے جس کے جرم میں تم نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ سن لیا، بس اب مجھے جانے دو، تمہارے اس کے ساتھ جو بھی مسئلے ہیں اس میں مجھے مت گھسیٹو پلیز۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ اس سے میں خود نمٹ لوں گا ڈیئر، میرے آدمیوں کی بیوقوفی کی وجہ سے اتنا حسین تحفہ ملا ہے جس کا کوئی مول ہی نہیں ہے۔ ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس پولیس والے سے؟ تمہیں آزادی چاہیے، مل جائے گی، پر اب تم میری نگاہوں کی قید میں رہو گی۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا، جبکہ اس کی آدھی باتیں نبیشہ کے سر پر سے گزرتی چلی گئیں۔ اس کی شریر دبنگ سرگوشی پر بمشکل اس سے آنکھیں چراتی روبرو ہوئی تو اس شیرنی کا گلابی چہرہ رومان شاہ کے دل میں ہلچل مچا گیا۔ رومان اس پر جھکا، اب کی بار نگاہوں کا تاثر سرد کی بجائے نرم تھا۔ تم بار بار میرے قریب مت آؤ سستے رومیو، ورنہ میرا بھی ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ کتنی بار بتاؤں کہ وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ اس پولیس والے نے میرا ناک میں دم کیا ہوا تھا اور اب اس کی وجہ سے ہی میں یہاں موجود ہوں۔ کیڑے پڑے اس منحوس انسان کو۔ اس کا بس چلتا تو زحاق کو ایسے سبق سکھاتے کہ یاد رکھتا۔ زحاق کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے جنہیں وہ جلد چھپا گیا۔ تو پھر زحاق کو جب بتایا کہ نبیشہ اس کے پاس ہے تو وہ اتنی جلدی اس ڈیل کے لیے کیسے مان گیا جس کو نہ ماننے کی اس نے قسم کھائی تھی؟ کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا، ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں تھا۔ پھر زحاق کی یہ فکر، یا شاید اس کے لیے ایک شہری کی جان قیمتی ہو۔ اس پولیس والے سے جتنا بہتر ہو سکے دور رہنا۔ تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، پر اگر ایک بھی لفظ تمہارے لبوں سے نکلا تو ان حسین لبوں کو خون سے رنگ دوں گا۔ خنجر واپس اس کے قریب لاتے انگلیوں میں گھمانا شروع کیا۔ ایسی خوفناک بات سنتے نبیشہ کے لب کپ کپائے۔ تم اب مجھے جانے بھی دو گے یا اسی طرح ڈراتے رہو گے؟ اس کی نظریں ہنوز خنجر پر ٹکی تھی۔ اصولاً تمہیں اس بے جان خنجر سے نہیں، مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر سب سے زیادہ تمہیں خطرہ ہے جس سے ہے وہ میں ہوں خلش گڑھ۔ اس کی کمکلی کا احساس کروایا۔ تمہاری آنکھیں، تم کتنے ہی مجھے ڈرا دھمکا لو مسٹر، پر تمہاری آنکھیں تمہارا راز افشا کر دیتی ہیں۔ تمہیں اگر مجھے نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک پہنچا چکے ہوتے۔ تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے اپنی عزت کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ مرد کی آنکھوں سے اس کے مردانگی ظاہر ہوتی ہے، تمہاری آنکھوں میں بھی میں نے مردانگی دیکھی ہے، جو صرف دوسرے مرد کے سامنے آئے یا نہ آئے، نہ کہ کسی کمزور اور نہیتی عورت پر۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتی وہ اسے چونکا گئی۔ بہت کم موقعوں پر رومان چونکتا تھا۔ وہ بہت گہری بات کہہ گئی تھی۔ رومان لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔ جبھی وہ اتنی نڈر تھی کیونکہ عورت کو سب سے پہلے اپنی عزت کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھانپ چکی تھی کہ رومان شاہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سوائے عزت کے قاتل کے۔ تم مجھ پر یہ باور مت کرواؤ کہ تم نہیتی ہو۔ تم چاہو تو مجھے مار سکتی ہو۔ جاؤ، تمہیں ایک موقع دیا، اس خنجر کا ایک وار جو تم کرو اور میں اف بھی نہیں کروں گا۔ رومان نے خنجر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ میں سچ میں مار دوں گی تمہیں مسٹر، کیونکہ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے رات کے اندھیرے میں مجھے اغوا کر کے کتنی غلط حرکت کی ہے۔ اپنا بدلہ تو میں لے کر آؤں گی۔ وہ تنبیہ کرتی اس کی غلطی جتا گئی۔ رومان نے اس کا خنجر والا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ اس کا ہاتھ نبیشہ کی مخروطی انگلیوں کو چھو رہا تھا۔ تم چاہو تو مار دو، تمہارے پاس موقع ہے، لیکن اگر میں بچ گیا تو تمہیں مجھ سے کوئی بچا نہیں پائے گا فلش گرل۔ میرے دل پر کیا گیا وار تعمر مجھے شکست دو چار کر سکتا ہے، بس سنجیدہ ہوا۔ میں مار دوں گی تمہیں، نبیشہ نے پھر تنبیہ کی تو وہ استہزائیہ ہنسا اور اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نبیشہ کے ہاتھ پر دباؤ پڑنے سے خنجر اس کی شرٹ چیرتا دل کے مقام پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ نبیشہ کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہوئی، جبکہ رومان دل فریب انداز میں مسکرایا۔ یہ میں نے نہیں کیا، میں نے تمہیں نہیں مارا۔ نبیشہ کا چہرہ خوف سے سفید ہوا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گرا۔ سفید شرٹ سے خون نکلتا جا رہا تھا اور وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کا خاص آدمی ثاقب چیخ کی آواز سن کر اندر آیا۔ سامنے اپنے باس کو اس حالت میں دیکھتے اس نے فوراً گن نکال کر نبیشہ پر تانی۔ ثاقب، اپنی گن اندر رکھو ورنہ اسی خنجر سے تمہیں چیر پھاڑ دوں گا۔ وہ غرایا۔ تم نے مارا نہیں، لیکن گھائل ضرور کر دیا۔ گھائل شیر تو مزید خطرناک ہو جاتا ہے۔ تمہارے پاس موقع تھا، پر افسوس تم نے گنوا دیا۔
اب جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ رومان کی مسکراہٹ لبوں سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خون بہتا زمین پر آ چکا تھا، پر وہ یوں ہی نبیشہ کے چہرے کو نگاہوں کے نرم گرم حصار میں لیے ہوئے تھا۔ باس، مجھے آرڈر دیں کہ میں انہیں قید کر لوں، ثاقب نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ اسے باعزت طریقے سے گھر چھوڑاؤ ثاقب، یہ رومان شاہ کی ملکہ ہے جسے رومان شاہ اپنی جان تک لینے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ اتنا بولا کہ صرف ثاقب سن سکا۔ ثاقب اسے سہارا دے رہا تھا کیونکہ وہ جلد اپنے ہوش کھونے والا تھا۔ نبیشہ ساکت رہ گئی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا، وہ آنکھیں پھاڑے اس کا لہو لہان سینہ دیکھ رہی تھی۔ ثاقب نے گارڈز کو آواز لگائی تاکہ وہ رومان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اور خود کو وہ نبیشہ کے پاس آیا کیونکہ رومان شاہ کی ملکہ کی ذمہ داری اب اس کے سر تھی اور رومان کا حکم ماننا اس کا فرض تھا۔ چلے ملکہ، رومان سر ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی آپ کا یہاں سے جانا زیادہ ضروری ہے، ثاقب ادب سے بولا تھا۔ اس کا نام لینے کی جرت نہیں تھی کیونکہ وہ ملکہ تھی رومان شاہ کی۔ آپ کو اس وقت یہاں سے جانا چاہیے ملکہ، رومان سر جیسے ہی ٹھیک ہوتے ہیں میں ان کی بات آپ سے کروا دوں گا، یہاں رکنا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ثاقب نے اسے سمجھانا چاہا پر نبیشہ کے سامنے بار بار اس کا خون نظر آ رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی رومان شاہ کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور اس کے دشمن تو ہمیشہ اس کی کمزوریاں ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ وہ خون رومان میں نے نہیں مارا، نبیشہ جیسے صدمے میں تھی۔ جی آپ نے نہیں مارا، سر غصہ ہوں گے، پلیز ملکہ آپ بات مانیں۔ ثاقب کے بے تحاشا بولنے پر وہ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ جاتے جاتے اس نے رومان کے خنجر پر نظر ڈالی جسے کسی نے اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اس پر لگا خون، اور وہ خون خنجر زمین پر پڑا تھا کیونکہ اس کا مالک اس سے دور تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ابھی آفس سے آنے کے بعد ذرا دیر کاؤچ سے سر ٹکا کر بیٹھا ہی تھا کہ میرال کا خیال بری طرح ڈسٹرب کرنے لگا۔ جس لاؤنج میں اس کی چہچہاہٹ گونجتی رہی، اب وہاں خاموشی کا راج تھا۔ فقط محبت نے ان دونوں کو دو الگ کناروں پر کھڑا کر دیا تھا۔ میرال تو آگ کے دریا سے گزر کر بھی اپنا کنارہ پا لینا چاہتی تھی، پر شہرام اتنا ہی فاصلہ بڑھاتا جا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ جی جلا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے قدم میرال کے کمرے کی جانب تھے، نہ جانے اس نے کھانا کھایا تھا یا نہیں۔ اس نے کل سے میرال کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے پہلے دروازے پر دستک دیتا کہ اندر سے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دروازہ بچانے کے لیے اٹھا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا، پتہ نہیں وہ کب سے رو رہی تھی اور وہ غافل رہا۔ اب وہ اس کی ذمہ داری تھی، بیوی نہ صحیح اپنی ذمہ داری یہ سمجھ سکتا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولنا چاہا پر وہ لاک تھا۔ دروازہ دھڑدھڑایا گیا تو اندر بیٹھی میرال کی سسکیاں تھمیں۔ کون ہے؟ بغیر دروازہ کھولے آواز لگائی۔ میں ہوں میرال، دروازہ کھولو۔ وہ آنسو دوپٹے سے صاف کرتی اٹھی، ہاتھ کی مدد سے چہرہ تھپتھپایا، کہیں اس کا چہرہ اس کا راز افشا نہ کر دے۔ وہ اب اس بے حس انسان کے سامنے مزید رونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ جی بولیں۔ ادکھلا دروازہ پورا کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی چار سو پھیلی ہوئی تھی جبکہ کھڑکی سے ہوا کمرے میں آ رہی تھی۔ شہرام نے کھڑکی بند کی اور اس کا سرتا پیر جائزہ لیا۔ سیاہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ سوگوار حسن کے مالک نازک سی کم عمر دوشیزہ تھی۔ وہ تو کم سن کلی تھی جس کا کھلنا بھی باقی تھا۔ اس کا گداز سراپا تمام تر جلوے بکھیرتا شہرام کے سامنے تھا۔ دوپٹے سے نادارد وجود کی دل فریبی توبہ شکن تھی۔ وہ اس سب سے بے نیاز اپنی روئی روئی آنکھوں سے اس کا چین چرا رہی تھی۔ تم روئی ہو میرال؟ وجہ بتانے کی زحمت کرو گی مجھے؟ اور تم نے اب تک کھانا نہیں کھایا؟ حتی الامکان اپنا لہجہ نرم رکھا۔ اس کی حالت کے زیر اثر وہ نرمی برت گیا۔ میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، روؤں یا مر جاؤں، اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ میرے مسئلے اپنے ہیں، میں نے آپ کو یہاں اس ٹائم اپنے آنسو دکھانے کے لیے نہیں بلایا۔ میرال، اس کی مر جانے والی بات پر شہرام اونچی آواز میں دھاڑا۔ وہ ایک جست مستقف آیا، اس کی کلائی اچک کر مزید اسے قریب کھینچا۔ میرے سامنے زبان درازی مت کرنا، بڑے اور چھوٹے کا بالکل لحاظ بھول چکی ہو تم۔ میں جتنا برداشت کرتا جا رہا ہوں اتنا ہی تم سر چڑھ رہی ہو۔ بھوک سے مر جاؤ گی تو الزام میرے ہی سر آئے گا، اور یہ رونا دھونا کس بات کا ہے؟ میں مر نہیں گیا ہوں۔ وہ اونچی آواز میں دھاڑا۔ میرال کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ شہرام، خدا نہ کرے میری عمر بھی آپ کو لگ جائے۔ میرال تڑپ کر بولی تھی اور اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر بے ساختہ رکھ دیا۔ وہ کتنی ہی بے رخی برت لیتی پر شہرام ریاض کی محبت رگوں میں دوڑتے خون کی مانند تھی۔ محبوب سے جدائی کا خوف ہی سہانے روح ہوتا، وہ تو مکمل میسر ہی نہیں آیا تھا جو جدا ہوتا۔ لمحے بھر میں اپنی بے ساختگی کا احساس ہوا۔ شہرام کی نظریں ہنوز اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میرال نے یکلخت اپنا ہاتھ پیچھے کیا، چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ تمہاری عمر گھٹتی جا رہی ہے میرال بی بی، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھو خود، کیونکہ میں آفس کے جھمیلوں کے ساتھ تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ تو جائیں یہاں سے، نہیں دیکھنا چاہتے نا مجھے؟ تو جائیں، چلے جائیں۔ کہتے کہتے اس کی سسکیاں بند گئی۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی آنسو گرتے اس کے ستمگر کے آگے بے مول ہونے لگے۔ اس کے آنسو ہمیشہ کی طرح شہرام کا دل نرم کر کے اس نے آہستہ سے اسے نزدیک کرنا چاہا، پر وہ تو جیسے کسی کی سنی نہیں رہی تھی۔ میرو، مت کرو۔ کیا ہوا؟ اچھا بتاؤ مجھے، کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کرے گی؟ اپنی شہری کو بھی نہیں بتاؤ گی؟ وہ پرانے والا شہرام لگ رہا تھا۔ شہری؟ اس کے کندھے پر سر ٹکائے وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ اندر کا غبار باہر نکلنے لگا۔ شہرام مزید پریشان ہوا۔ اس کا رونا اور وجہ نہ بتانا کافی حد تک اسے ڈسٹرب کر چکا تھا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شہرام نے آہستہ سے اس کی کمر سے لائی، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ اس کی قربت میں جیسے میرال کے تمام غم مٹنے لگے تھے۔ یہ نرم گرم حصار اسے راحت بخش رہا تھا۔ وہ ایک لمحہ کانپ اٹھی، اس کا اتنا قریب آنا اور یہ روح افزا لمس جان نکالنے کی در پر تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش اور کمر پر موجود اس کا کھردرا لمس اس کی سانسوں کو بکھیرتا جا رہا تھا۔ وہ اسے خود میں بسائے ایک نئے جہان میں لے جا رہا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ فریب ہے، پر چند پل کے سکون کے لیے یہ فریب ہی صحیح، کم از کم اس کا لمس تو میسر رہا۔ اپنی وہ اذیت بیان کرتی ٹوٹی بکھری ہوئی تھی، اور شہرام نے اسے پکڑ کر اس بے رحم انکشاف پر اپنے وجود کی تہہ تک بسایا۔ خود اس شخص کی آنکھوں کے کنارے اس درجہ خود سے وابستہ اس لڑکی پر نازل ہوتی شفافیت پر سرخ ہو گئے۔ اس نے دور ہونا چاہا، پر شہرام نے اسے دور ہونے نہیں دیا۔ وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی، پر اس کی قربت سے سنبھلنا آسان نہیں تھا۔ کیا ہوا میرال؟ میرا دل مزید جلانے کی بجائے بتانا پسند کرو گی؟ ہمارے درمیان جو بھی معاملات صحیح، پر میں تمہیں روتے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے آنسو مجھے بے چین کر رہے ہیں۔ اپنی شہری کو بے چین کر کے تم بھی سکون نہیں پا سکو گی، بتاؤ اب۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتا اسے پرسکون کر رہا تھا۔ میرال نے اس کی دھڑکنوں کو سنتے اس کا کالر تھاما۔ ان دھڑکنوں کا تال میل ایک دوسرے سے الجھنے لگا تو میرال کے دل میں قہر برپا ہوا۔ محبوب کی دھڑکنوں سے بڑھ کر کوئی خوبصورت سنگیت ہو سکتا تھا بھلا؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں اکیلی نہیں رہ سکتی شہرام، یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو توڑتا ہے، وہ بولتے ہوئے رکی جسے طویل مسافت طے کر کے آئی ہوں۔ شہرام ساکت ہوا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ میرال کبھی اکیلی نہیں رہی؟ اسے تو ہر چیز کے لیے شہری اور ماما بابا کی ضرورت رہتی تھی، پھر وہ اتنے دن یہ سب کیسے مینیج کرتی رہی؟ وہ اپنی کوتاہی پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ اور کیا بات ہے، بتاؤ۔ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا بار بار غصہ کرنا، مجھے نیند نہیں آتی شہری، ساری رات میں جاگتے ہوئے گزار دیتی ہوں۔ میں اذیت میں ہوں شہری، آپ کی یہ بے رخی اور اس گھر کی ویرانی آپ کی میرال کو مار ڈالے گی۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھے اپنا آپ کسی فالتو شے کی ماننے لگتا ہے، جیسے کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ میرال، میں ہوں تمہارا وارث۔ تم خود کو کیوں اکیلا سمجھتی ہو؟ تم مجھے پہلے بھی یہ سب بتا سکتی تھی، اگر بتا دیتی تو ہم مل کر اس کا حل تلاش کر لیتے۔ میں آئندہ کوشش کروں گا جلدی آنے کی، اور ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں یہیں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تو ڈر کی ہمت نہیں کہ تمہیں چھو بھی سکے۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ شہری، میں کیسے بتاتی آپ کو؟ اب تو میرے بارے میں سب جانتے ہیں، پھر میں آپ کو کیسے بتاتی؟ وہ سادہ الفاظ میں کہہ رہی تھی، پر یہی الفاظ شہرام کا دل چیر گئے۔ وہ تو اپنی میروں کی ہر بات جانتا تھا، پھر کیسے فراموش کر گیا؟ میرال کے کہنے سے پہلے شہرام جان جاتا تھا، کبھی میرال کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، تو وہ اب کیسے کہتی اور کیا کہتی؟ بس میرا بچہ، تمہاری شہری کا دماغ خراب ہو چکا تھا، تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہے اب۔ وہ میرال کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لایا اور اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے گھٹنوں کے پاس نیچے بیٹھ گیا، جسے ہمیشہ اس کے ناراض ہونے پر بیٹھ جاتا تھا۔ میرال کے ہاتھ اس کی گرفت میں تھے، اس کی پلکیں لرز اٹھیں، یہ فسوں خیز قربت کے لمحات اس کی جان پر بھاری تھی۔ چاہے شہرام ایسا کچھ محسوس نہ کرواتا، پر اس کا دل اپنی خوش فہمیوں میں گھرا اپنی دنیا میں مگن تھا۔ معاف کر دو اپنی شہری کو، آئندہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، اگر ہو تو سر قلم کر دینا۔ لاکھ اختلاف صحیح، پر مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ذمہ داری ہو تم میری میرال۔ اس کا انگوٹھا میرال کا ہاتھ سے لا رہا تھا۔ وہ لب ذمہ داری پر ٹھہر گئی۔ کتنی عجیب بات تھی، وہ اس کی تعمر کی محبت رہنا چاہتی تھی، اور شہرام کے لیے وہ فقط ذمہ داری رہی، جس کا بوجھ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرال کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی، پرہدت لمس اس کی انگلیوں پر انگارے کی مانند دہکنے لگا۔ شہری، اب آپ جائیں یہاں سے، میں مینیج کر لوں گی۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، ہمدردی سے زیادہ محبت کی چاہتی۔ کیسے مینیج کر لو گی؟ تمہیں ڈر لگ رہا ہے، اور آج سے تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ مزید اس کے آگے کوئی لفظ نہیں سنوں گا میں۔ آج میں یہیں ہوں، کل سے تم میرے کمرے میں آ جانا، مینیج ہو جائے اگر ہم ساتھ ہوں تو۔ اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ پر آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کو صبح آفس بھی جانا ہے، پھر ہم ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ میرا ڈر خود ہی دور ہو جائے گا۔ دل میں اندیشہ تھا کہ کہیں اس کا ساتھ پاتے وہ ریت کے مانند نہ بکھر جائے۔ ایک بار پھر اپنی محبت کو بے مول ہوتا دیکھنا اذیت ناک ہوتا۔ ڈر خود دور نہیں ہوگا، جب میں ساتھ ہوں تو ڈر کی اتنی ہمت نہیں کہ تمہارے پاس بھی بھٹکے میرال۔ ہم جیسے ساتھ رہتے ہیں ویسے ہی رہیں گے، تم سونے کی تیاری کرو اب۔ شہرام نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور کمبل اٹھایا تو میرال بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی لیٹ گئی۔ آپ کہاں سوئیں گے؟ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں یہیں ہوں، کاؤچ پر ایڈجسٹ ہو جاؤں گا، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ شہرام کا موبائل جو سائڈ میں رکھا تھا بج اٹھا۔ حفصہ کالنگ آ رہا تھا۔ شہرام نے ایک جست میں موبائل اٹھا لیا، پر وہ نام میرال کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ تم سو جاؤ، تب تک میں بالکنی میں ہوں۔ اس نے کال ریسیو کر بالکنی کی طرف چل دیا۔ میرال زخمی سا مسکرائی، وہ اس کے پاس ہو کر بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ کیسا ستم تھا قسمت کا، اس کے قریب ہو کر بھی وہ اس کے رقیب کے ساتھ تھا۔ پہلے تو امید تھی، پر اب امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ خیال تھا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، جو شاید میرال اپنی محبت سے کم کر لے، پر اب تو فاصلوں کے ساتھ ایک رقیب بھی تھا۔ میرال کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوا۔ محبت نے اسے جو غم دیے، اس کے بعد کبھی نہ محبت کرنے کی قسم کھائی تھی۔ پاتے رہے یہ فیض تیری بے رخی سے ہم، گویا کہ دور ہوتے رہے زندگی سے ہم۔
غم دائمی ہے اور خوشی عارضی سی چیز، اس واسطے قریب نہیں ہے خوشی سے ہم، محسوس تم سے مل کے ہوا ہم کو پہلی بار، ہے ہم کنار آج مجسم خوشی سے ہم، ایک طور تھا لکھا تھا میرے دل پہ تیرا نام، ہے آج تیری بزم میں ایک اجنبی سے ہم، جلنے سے آشیاں کے چراغاں سا ہو گیا، محروم ہو چکے تھے نئی روشنی سے ہم، ہے زندگی کی شام نہیں ہم نوا کوئی، ہر سمت دیکھتے ہیں عجب بے کسی سے ہم، شہرام کو سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں ڈوبی پتہ ہی نہیں چلا، نیند کی دیوی جلد اس کی اذیتوں پر مہربان ہو گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔